رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ نفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، کبریائی، تعریف، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم، اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ اللہ احکم الحاکمین کی توفیق سے ہم نے رمضان المبارک گزار لیا، اور اللہ احکم الحاکمین کی دی ہوئی توفیق سے عبادات بھی کی، اور اللہ احکم الحاکمین کے سامنے توبہ استغفار بھی کیا، اور اللہ احکم الحاکمین کو رو کر، عاجزی سے، انکساری سے، بے بسی کے آنسو بہا کر منایا بھی۔ اب ہم نے رمضان کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک گزارنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان کے اندر جو کچھ ہم نے کیا عمل صالح کے اعتبار سے، کیا وہ اعمال یا ان میں سے کچھ اعمال جاری اور ساری ہیں؟ جن برائیوں سے رکے رہے، کیا دوبارہ تو ان کی طرف لوٹ کے نہیں آ گئے؟ جن بےہودہ یا برے کاموں سے ہم نے اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا، کہیں ہم اپنی توبہ اور استغفار کیے ہوئے سے پھر تو نہیں رہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور آئندہ 1-2 جمعے اور 3 لگ جائیں انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی کہ ہم رمضان المبارک کے بعد کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، میں اور آپ اسے کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنی سوچ کو اوپر لے کر جانا پڑے گا۔ عبادت کا مہینہ تو ہے، لیکن عبادت کی ٹریننگ کا مہینہ ضروری ہے ساتھ۔ یہ اللہ کی بندگی کا مہینہ تو تھا، لیکن اللہ کی بندگی کو سیکھنے کا طریقہ تھا اصل میں۔ توبہ کا مہینہ رمضان ہے، لیکن توبہ پہ قائم رہنا اصل اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہی ہے اگر کہ رمضان عبادت کا مہینہ تھا، توبہ کا مہینہ تھا، اللہ کے ہاں خرچہ کرنے کا، رب کے ہاں، رب کے حضور صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ تھا، اور اب نہ اس طرح ہمیں عبادت کی ضرورت ہے،
نہ اس طرح توبہ کی ضرورت ہے، نہ اس طرح اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اسی طرح اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے رمضان المبارک کے اس قدر انہماک کے ساتھ گزارنے کا قطعاً ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ عبادتاً اللہ کے حضور جھکنا رمضان المبارک کے اندر یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم باقی کے 11 مہینے بھی ایسے رہیں، اور عبادتاً اللہ کے راستے میں خیرات کرنا یہ اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ 11 مہینے بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور عبادتاً ہم اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کی کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو 11 مہینے اسی پہ قائم رہیں گے، تو ہمارا رمضان گزرا ہوا کارگر ثابت ہوگا اور ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے رمضان المبارک پہ کیے ہوئے اعمال پہ افسوس ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے جب ہمارے ساتھ عہد باندھا اسلام والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ یہ اقرار کر کے شہادت دے کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، دین اسلام کو اپنا لیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے جینیٹیکلی موروثی جماندرو، تو وہ بھی دن میں کئی مرتبہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، نمازوں کے اندر بھی، باتوں کے اندر بھی، اور اس طرح اپنے عہد کے اندر بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو غیر مسلم جب یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، شہادت دیتا ہے، تو ایک قسم کا عہد باندھتا ہے اللہ سے، اور مسلم ہر وقت اسی عہد کی تجدید کرتا رہتا ہے کہ میں اب اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں اپنی خواہش پہ عمل کرنے والا نہیں، اور میں اب محض اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، اپنے ہر معاملے کو اسی کے سپرد کروں گا اور اسی کے حکم کے اوپر چلوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور یہ اللہ کے احکام خواہ جس بھی طریقے سے میرے پاس آئیں گے، رب کے آرڈر اور حکم کسی بھی اور طریقے سے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، سوائے ایک راستے کے، سوائے ایک طریقے کے، سوائے ایک شخصیت کے وائے کے، جس ہستی کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ہستی، جو احکام یہ ہستی کہے گی یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم بسر و چشم قبول کریں گے، اور جن اعمال سے یہ ہستی فرمائے گی کہ رک جاؤ، اللہ کا آرڈر ہے کہ یہ منع ہے، تو ہم سر آنکھوں سے قبول کرتے ہوئے سر تسلیم میں خم کر دیں گے۔ یہ ہے میری اور آپ کی بندگی، اور یہ میری اور آپ کی بندگی کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی رات کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ صرف یہ تعلق نہیں رکھتی، کسی گھڑی کی محض یہ پابند نہیں ہے، بلکہ جب سے میں نے آنکھ کھولی اور جب سے میری روح کف انصری سے پرواز کی، جب سے میں نے آنکھ کھولی شعور پکڑا اور میرے اوپر یہ پابندی عائد ہو گئی، بالغ ہو گیا، اس وقت سے لے کے مرتے دم تک
میں اسی بات کا پابند ہوں جب تک میرے ہوش و حواس قائم ہیں. بس اب میں پابند ہوں اس بات کا کہ اللہ کی مانوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مانوں گا. اللہ کا غلام ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان اور غلام ہوں. بس جو اللہ کہے گا اور رسول اللہ کے ذریعے فرمائے گا، بس میرا یہی دین ہے، یہی ایمان ہے. اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کروں گا. تو یہ ساری زندگی میری پابندی ہے اس کے اوپر، نہ کہ کسی مخصوص مہینے کے ساتھ. رمضان کے اندر تو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہوں، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اپنی مرضی کا مالک ہوں. ایسے مسلمان کو کوئی بندہ ایمانداری سے بتائے، میں نہیں کہتا، آپ میں سے کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی بچہ یہ کہے کہ ایسا بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے میں تو رمضان کا نمازی تھا، یا میں تو رمضان کے اندر نیک اعمال کرنے کا پابند تھا، یا رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کا پابند تھا، یا رمضان کے اندر جو میں نے اللہ سے عہد اور توبہ کی وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. یہی بات ہے نا، وہ مکہ کے کافر، مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر رہنے والے یہودی، ارد گرد کے لوگ جو عربی سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے. جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، وہ سمجھتے تھے پھر میری مرضی نہیں چلے گی، میری خواہش نہیں، اس پہ عمل نہیں ہوگا، پھر میں پابند ہو جاؤں گا، میں بندہ بن جاؤں گا. بندے کا مطلب غلامی میں آ جاؤں گا، آزادی بے راہ روی جو ہے میری یہ سلب ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن جاؤں گا. ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے، ایک تو وہ اس کلمہ طیبہ کے مفہوم کو سمجھتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالخصوص مکہ کے لوگ وہ اندر باہر سے ایک جیسے تھے. بس ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. ہم کلمہ طیبہ کے مفہوم سے ہی ناواقف ہیں، اور دوسرا ہمیں پرواہ بھی کوئی نہیں، ہم اندر باہر سے ایک نہیں ہے نا. زبان کے اوپر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، اور چیدہ چیدہ جن جن باتوں کے ہمارا دل کرے گا وہ مانیں گے بھی، سوکھی لگیں یا مفادات جن میں ہوں، یا جن کو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میں کروں. یہ بھی خواہشات نفس ہے، اور جو مجھے مشکل لگتی ہیں، آسان نہیں لگتی، اوکھی لگتی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں چلیں خیر ہے. یا جن باتوں پہ، جن احکام پہ میرا دل مطمئن نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے لیے ہے، تو میں چھوڑ دیتا ہوں خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے. تو میں اندر باہر سے پھر ایک تو نہ ہوا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کا پابند تو نہ بنا. یہی میرے اور ان میں فرق تھا. ایک تو مفہوم کا پتہ تھا، اگر کر لیا تو پابند ہو جائیں گے. ہمیں کلمہ کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، سرکار کی امت ہے. سرکار کی امت تب بنو گے جب سرکار کے نقش قدم پہ چلو گے، ورنہ پھر میرا اور آپ کا اس طرح کلمہ طیبہ پڑھنا نفاق کے سوا اور کیا ہوگا. عہد میں نے باندھا اللہ سے، عہد میں نے باندھا رسول اللہ سے، اور قدم قدم پہ پھسلا، قدم قدم پہ مکر گیا، عہد توڑ دیا، تو پھر کیا میں مسلمان رہ جاؤں گا؟ رمضان کے اندر جو کچھ مجھ سے ہوا اللہ کی توفیق سے، وہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا تھا، چانس دیا تھا. میری زندگی کا وہ بہترین لمحات تھے میری زندگی کے، کہ اللہ کا در کھلا ہوا ہے، رحمت الہی کی جو ہے وہ موجیں وہ ٹھاٹھیں مار رہی ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، گناہ لے کر
جرائم لے کے، خطائیں لے کے، سب کچھ لے کے آ جاؤ لتھڑے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، آئندہ کے لیے سدھر جانا۔ لیکن میرا رنگ ہی اور میرا ڈھنگ ہی اور، میں نے سمجھا کہ جو رمضان کی عبادت تھی، رمضان کے معاملات تھے، رمضان گیا تو صوفیانہ چادر اتار کے پھینک دی، رمضان گیا عبادت بھی بھول گیا، رمضان گیا قرآن کریم کی تلاوت کہاں گئی، رمضان گیا گناہوں سے بچنا کہاں کا ہے، یہ کہاں کی بات ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ سب کچھ رمضان کے اندر تھا۔ میں رمضانی مسلمان ہوں تو اللہ کو یہ اسلام پسند نہیں ہے، میرا رب ایسے اسلام کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کے پھر آگے بات لے کر جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بندہ، میں ہوں یا آپ ہوں یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ ہو، وہ 1 مہینہ گاڑی سیکھنے کے لیے کسی ڈرائیونگ اسکول کے اندر ایڈمیشن لے لے، ڈرائیونگ سیکھ رہا ہو، ایک بندہ یا بندی پورا مہینہ لگاتار محنت کرے، تمام رولز فالو کرے، تمام قوانین کو سمجھے، جہاں جہاں سگنل ہیں، اشارے ہیں، سب کو ازبر کرے، اور بہترین نمبروں کے ساتھ وہ پاس بھی ہو جائے اور بہترین گاڑی چلائے، ہر لحاظ سے آنکھیں کھلی رکھے، چوکس رہے، آگے پیچھے دائیں بائیں بہترین، کہیں بھی کوئی مسٹیک غلطی اس سے نہ ہو، تو 30ویں دن اس کو اتھارٹی کی طرف سے لائسنس جو ہے وہ ایشو ہو جائے، یہ ڈرائیور بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ سند مل گئی، لائسنس مل گیا۔ اچھا، اب 30 دن پورے ہو گئے، وہ بہترین ڈرائیور بن گیا، 2 4 10 15 دن بعد وہ گاڑی لے کے جاتا ہے، نہ اشاروں کا خیال کرتا ہے، سگنل کو نہیں دیکھتا، نہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، سیدھا ہی کسی کے اندر جا کے گاڑی مار دے گا۔ ایمانداری سے بتائیں، 30 دنوں کی محنت کی ہوئی، سیکھا ہوا سبق، ٹریننگ حاصل کی ہوئی، ٹرینڈ ہوا بندہ جان بوجھ کے ایسا کر دے، سہون ہو جائے تو وہ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ویسے ہی معاف کیا۔ بے پرواہی سے ایسا کر دے تو کیا جو اس نے ٹریننگ لی تھی اس کے کچھ کام آئے گی؟ اس کا نقصان، اس کی گاڑی کا نقصان، اگلے بندے یا بندوں کا نقصان۔ چلیں اس کو بھی چھوڑیے، میں اور آپ ماشاءاللہ پہلے سحری افطاری کرتے تھے 1 مہینہ، اور اب ماشاءاللہ صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، جس طرح کسی کو روٹین ہے، کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا چاہیے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو کھانا کھاتا ہے ایک بندہ، عمدہ سے عمدہ غذا، اچھی سے اچھی غذا، کیونکہ رزق حلال سے اچھی غذا کھانا بھی عبادت ہے۔ انسان اللہ کی بندگی کے لیے مستعد ہی تب ہو سکتا ہے جب وہ اچھی غذا کھا کے اپنے جسم کو مستعد کرے، توانا کرے۔ ایک بندہ، چلے پہلے مجھے یہ بتائیے کھانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے جسم کو توانا رکھے، غذا جو ہے میری جسم میں جزو بدن بنے، یہی ہے نا۔ اچھا، ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، سیر ہو کے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب پیتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس کو ہضم نہیں ہونے دیتا، جزو بدن نہیں بناتا، بلکہ کسی بھی طریقے سے یا حلق کے اندر انگلی مار کے جو ہے کہہ کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، تو یہ ایسے بندے کو کھانا مفید ہوگا؟ ایمانداری سے، جتنا بھی اچھا کھانا ہو، جتنا بھی لذیذ ہو، کیا اس بندے کا جزو بدن بنے گا؟ اس کو فائدہ ہوگا؟ الٹا نقصان ہوگا، اور بیمار بھی پڑ سکتا ہے ایسی حرکتیں کرنے سے۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اور آپ اس رمضان کو لے لیں،
کہ 1 مہینہ ٹریننگ کی کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، جرم نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے، اور توبہ بھی کی، یا اللہ آئندہ نہیں کرتے، یا اللہ آئندہ نہیں کرتے، یا اللہ اب نہیں کرتے، معاف کر دے. اور پھر دل بھی نرم ہوا، صلہ رحمی بھی کی، بہن بھائیوں سے معافی بھی مانگی، عزیز و اقارب جن کے ساتھ معاملات تھے سلجھا لیے. 30 دن گزرے تو پھر وہی لچھن، وہی باتیں، وہی عمل، وہی کدورت، وہی رنجش، وہی بے ایمانی، وہی ٹھگی، وہی چوری، اور وہی سارے کام، بد دیانتی، بے ایمانی. تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، پہلے 2 لوگوں کی طرح کیا یہ اس بندے کا رمضان کارگر ثابت ہوگا؟ اسے فائدہ ملے گا؟ رمضان مستقل عبادت نہیں، یہ عبادت کی ٹریننگ ہے. رمضان مستقل بندگی نہیں، بلکہ تمہیں بندہ بنانے کے گر سکھاتی ہے. پھر جب تم نہیں سیکھتے تو پھر ٹریننگ لینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے تمہارا؟ اس بندگی رمضان کے اندر بندگی الاپنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جو میری رمضان المبارک کی توبہ کی ہوئی تھی، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے پرخچے اڑا دی اس کی، اللہ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے ان کی دھجیاں اڑا دیں، تو کیا میں اللہ کے ہاں اس کا بندہ کہلوانے کا حقدار رہ سکوں گا یا نہیں؟ یہ خود آپ فیصلہ فرمائیں، میں بھی فیصلہ کروں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے اندر مسجدوں کے اندر رونقیں تھیں، اور رات کو نوافل. ایمانداری سے مجھے بتائیں، رمضان کے بعد چند لوگوں کو چھوڑ کے کس بندے اور بندی نے اٹھ کے رات کو نوافل ادا کیے ہوں گے آج کے دن تک؟ بس وہ رمضان کی عبادت تھی. کون سا ایسا بندہ یا بندی ہے جس بندے نے رمضان کے بعد آج تک کوئی روزہ رکھا ہو، یا صبر سے کام لیا ہو، گالی کا جواب گالی سے نہ دیا ہو، یا اس طرح کسی برائی کا جواب اچھائی سے دیا ہو؟ تو پھر میں اور آپ اللہ ماشاءاللہ، اللہ سب ایک جیسے نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند اچھے لوگوں کو چھوڑ کے ہمارا کیا حال ہوگا؟ کس کھاتے میں اور آپ لکھے جا رہے ہیں؟ عید کے دن ہی مجھے بتا دیں، جو رمضان میں صف اول میں کھڑا ہوتا تھا سحری کرنے کے بعد، ٹائم پہ نماز پڑھتا تھا، عید والے دن اس نے باجماعت نماز پڑھی. عید کے بعد آج تک دیکھ لیں نمازوں کی ترتیب کہاں گئی؟ کس بات کا رونا روئیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بندہ بنا دے. یہ رمضان تو ہمیں بندہ بنانے کے لیے آیا تھا، تو ہمارا پر نالا ابھی ادھر ہی ہے، تو پھر فائدہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتقوا اللہ، اللہ کے عذاب اور اس کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے حضور تقوی اختیار کرو. یہاں اس آیت پہ ہم نے غور کرنا ہے ذرا. کیا یہ رمضان کے لیے اتری ہے؟ رمضان کی راتوں کو جاگو، تاک راتوں کو خوب رو اللہ کی حضور، دعائیں کرو، اس کے بعد جیسے مرضی کرو. یہ آیت دیکھیے، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، کتنے ٹائم کے لیے ہم بندے اللہ کے بن کر رہے، کس قدر زندگی میں کتنی جو ہے وہ ہمیں وقت ہے کہ ہمارے لیے کتنے وقت تک ہم جو ہے وہ اللہ کے حضور ڈرتے رہیں، تقوی والے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اللہ کہاں تک، کیسے؟
بچنے کا اور تقوی کا انداز کیا ہے؟ فرمایا حق تقاتہ، اس کی نافرمانی سے اس طرح بچ جاؤ، اس کے حضور اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح اس کے حضور اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے یہ حق صرف رمضان میں ادا ہوتا ہے یا 2-4 دفعہ زندگی میں کر لیں تو ادا ہو جاتا ہے، باقی ساری زندگی اپنی من مانی کریں، جمعے کے جمعے یہ حق ادا کر لیں تو پھر یہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ آگے وضاحت فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ حق کسی ایک دن کے ساتھ نتھی نہیں ہے، کسی ایک رات کا محتاج نہیں ہے، کسی ایک مہینے کے اندر یہ محض نہیں ہے، بلکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آنے تک اس حق کے پابند رہو۔ یہ تقویٰ تمہاری نس نس میں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے تم لمحہ بلمحہ بچتے رہو، دن ہو کہ رات ہو، جلوت ہو کہ خلوت ہو، تمہاری نجی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، تمہاری عبادات ہوں کہ اخلاقیات ہوں، میدان کارزار ہو یا ایوان اقتدار ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، ہر لمحہ ہر معاملے میں اپنے رب سے اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اگر میں چند باتوں میں جواز گھڑ لوں کہ یہ تو میری مجبوری ہے، یہ تو ایسے ہے ویسے ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں پھر تقویٰ کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ جس ہستی پہ یہ آیا مبارکہ اتری تھی، پھر اس کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں گے نا ہم، کن حالات میں اس ہستی نے کیا کیا انداز اختیار کیے تھے۔ اگر میرا رویہ اس ہستی کے اسوہ کے خلاف ہے تو چاہے وہ امام ابن تیمیہ کا دوتا بھی ہو، ہم اسے کیوں مانیں؟ سوچیں، غور فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ مصلحت میری ہے، مجبوری میری ہے، اور رب العالمین کہ اگر ہم واقعتاً بندے بن جائیں یہ مجبوریوں مصلحتوں کو وہ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، رمضان کا مہینہ تقوی والا، تقوی کے ڈیپو، اور رمضان کے بعد جہاں سے جو آیا بس ٹھیک ہے، رمضان کے بعد جو جہاں بن پڑی میں اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسا تقویٰ میرے اور آپ کے منہ پہ نہیں دے مارا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح تقویٰ اختیار کرو، اس طرح اللہ کی نافرمانی سے بچو جس طرح بچنے کا حق ہے، اور بچنے کا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک تم اللہ کے حضور سر تسلیم خم رکھو۔ مسلمان کا بھی ہم نے عجیب ہی معنی نکالا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہے، بس باقی مادر پدر آزاد ہے۔ اگر کہیں جہنم سے بچو تو کہا جاتا ہے اعدت للمتقین اعدت للکافرین، بھائی جہنم اعدت للکافرین وہ تو بنی کافروں کے لیے، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کلمہ گو مسلمان ہے خیر سے، ہمارے لیے تو جہنم بنی نہیں۔ تو یہ ملا نے بھی ہمیں دھوکہ دیا، یہ ہمیں ورگلانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے۔ کافر کا معنی کافر کیوں کرتے ہو بھائی؟ کافر تو عربی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب مجھے بتائیے اعدت للکافرین، اب میں کافر کہہ کے کیسے بچ جاؤں گا یہاں سے؟ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں بچتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے حکم ماننے سے انکار کر رہا۔ اور انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بولیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا بھائی، من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر،
لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، کہ میرے صحابی کبھی جان بوجھ کے فرضی نماز نہ چھوڑنا. من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، جس بندے نے فرضی نماز جان بوجھ کے چھوڑی، فقد کفارا، اس نے کیا کیا؟ کفر کا معنی انکار ہی ہے نا. اب جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے پھر اسے کافر کہیں نا. اب کوئی کہتا ہے علمی کافر ہے، کوئی کہتا ہے عملی کافر ہے. او بھائی لفظ کافر تو آ گیا نا، اور علمی کافر عملی کافر بھی میں نے اور آپ نے اصطلاحیں بنائی ہیں اس سادہ لو عوام کو ڈھیل دینے کے لیے. سیدھی سی بات ہے، جس بندے نے من ترکہ، جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفارا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس نے انکار کیا، تو عدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے تو جہنم ہے بھائی. اسی طرح جس بندے نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، نہیں دی، تو کیا وہ کلمہ گو مسلمان کے باوجود کیا ہوگا؟ وہ انکار زکوٰۃ کا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے. اسی طرح سارے مسائل کو اسی کے اوپر لے آئیں، علی ھذا القیاس. جتنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرتا جائے گا اتنا کافر تو مان لینا اسے. تو عدت للکافرین، تو کافر تو ہو گیا، کافروں کے لیے کیا بنی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان بنا دے. انشاءاللہ یہی موضوع آگے چلے گا اللہ کی توفیق سے، کہ اگر ہم نے توبہ کرنی ہے تو پھر سچی کریں. اللہ احکم الحاکمین، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا معاذ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ میں اپنے قبلہ درست کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. اور میری جو ہے نا مخاطب، سب سے پہلے میرا اپنا نفس ہے، میری اپنی جان. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعۃ المبارک کے اندر ایک ایسی گھڑی بتائی ہے جس گھڑی میں انسان اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. لیکن مختلف اوقات کے متعلق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے تو فرما دیے، جس طرح رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کے متعلق اشارے فرما دیے، لیکن حتمی کوئی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور اس جمعہ کی گھڑی کے متعلق بھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں فرمایا، تاکہ امت محنت کرے، مشقت کرے، اور اس سارے دن کو اللہ کے حضور دعاؤں کے اندر لگا دے، سوائے اس گھڑی کے، ان لمحات کے جو ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ جب آپ جمعہ کے لیے بیٹھیں تو خطبہ سننے کی بجائے آپ دعا کرنا شروع کر دیں. تو ایسے بندے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو آ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، دعا استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے، سارے جمعے وہ دعا ہی کرتا رہتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ سے دعا کر رہا ہے اپنی مرضی کر کے. اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے گا ویسے کرے گا، وہ بھی اپنی مرضی کرے گا، کیونکہ یہ جمعہ کے وقت جو خطبہ تقریر ہوتی ہے نا، یہ اس کے خاموش رہنا، امام اور خطیب کی طرف توجہ کر کے اس وقت آپ دل کھول کے پنجابی میں، اردو میں، عربی میں، جیسے آپ کو آتی ہے، جو آپ کی حاجت ہے وہ مانگا کرے. اور سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ سے استغفار اور توبہ کیا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح بندہ بنا دے. جیسے جو بھی ہماری ضروریات ہیں باقی بھی تو اللہ سے مانگنی ہے، تو ان گھڑیوں میں آپ مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مستجاب بھی فرمائے.
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔